بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ملک جمشید بسم اللہ نرسری فارم چینل سے۔ دوستوں آج میں آپ کو گل مور پودے کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتاؤں گا۔ گل مور پودے کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، اس کا سائنسی نام کیا ہے، یہ کون سی فیملی سے ہے، اس کو کون سی جگہ پر لگانا چاہیے، اس کی کیسے کیئر کی جاتی ہے، یہ تمام چیزیں جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ گل مور کو گولڈ مور بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک پھول والا درختی پودا ہوتا ہے جو کہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے۔ گل مور درخت کو رائل پوائنسینا پلانٹ بھی کہا جاتا ہے۔ گل مور پودے کا سائنسی نام ڈیلونیکس ریجیا ہے اور اس کا تعلق فیبا کی فیملی سے ہے۔ گل مور کا درخت پھولوں کی وجہ سے ایک خوبصورت اور مشہور درخت ہے جو اپنی سرخ اور نارنجی پھولوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ درخت گرمی کے موسم میں اپنی دلکش پھولوں کی وجہ سے بہت زیادہ مقبول ہوتا ہے۔ جب اس کے اوپر پھول آتے ہیں تو اس کی خوبصورتی مزید بڑھ جاتی ہے۔ اس کی خوبصورتی پھولوں کی وجہ سے بہت زیادہ اٹریکٹ دور سے لوگوں کو کرتی ہے۔ اس کے پھول بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ویڈیو میں نظر بھی آ رہے ہیں۔ گل مور کے درخت اپنے پھولوں کی وجہ سے بہت زیادہ مقبول ہیں اور دور سے لوگوں کو یہ اٹریکٹ کرتے ہیں۔ گل مور درخت کے پھولوں کے ساتھ ساتھ اس کے پتے بھی بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ گل مور کا درخت درمیانے سائز کا ہوتا ہے اور اس کی اونچائی تقریباً 10 سے 15 میٹر تک ہوتی ہے۔ اس کے پتے لمبوتر اور پھیلے ہوئے ہوتے ہیں جو گھنے سایہ دار فراہم کرتے ہیں۔ گل مور کا درخت اپنی خوبصورتی کی وجہ سے پارکوں میں، باغات اور سڑکوں کے کنارے لگایا جاتا ہے۔ اس کے پھول اپنے دلکش کی وجہ سے بہت پسند کیا جاتا ہے اور ان کا استعمال آرائشی مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ گل مور کے درخت کو ایسی جگہ پر لگانا چاہیے جہاں کہ کھلی جگہ ہو اور سایہ دار جگہ نہ ہو، زیادہ دھوپ والی جگہ ہو۔ جتنی زیادہ دھوپ والی جگہ ہوگی اس کا رزلٹ بہت اچھا ہوگا، اس پر پھول زیادہ آئیں گے۔ گل مور کے پھول بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں اور یہ گرمی کے موسم میں کھلتے ہیں اور درخت کو ایک خوبصورت منظر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کی خوبصورتی دیکھ کر اس کو لوگ زیادہ تر پارکوں میں اور اپنے باغات وغیرہ میں لگاتے ہیں، جس سے یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کو یہ خوبصورتی فراہم کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس کو یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں بھی لگایا جاتا ہے۔ گل مور کا درخت گرم علاقوں میں زیادہ گرو کرتا ہے۔ یہ زیادہ تر پاکستان میں، جنوبی ایشیا میں اور اس کے علاوہ بہت سے ملکوں میں زیادہ تعداد میں پایا جاتا ہے۔ گل مور کا درخت گرم اور خشک حالات میں اچھی طرح بڑھتا ہے۔ اسے مکمل دھوپ میں لگانا چاہیے اور باقاعدگی سے پانی دینا چاہیے جب تک یہ مضبوط نہ ہو جائے۔ گل مور کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کی زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ یہ اس کی جو روٹس ہیں یہ نائٹروجن زمین سے لیتی ہیں اور یہ اپنی خوراک خود حاصل کرتی رہتی ہیں، اور اسی وجہ سے اس کو روڈوں کے کناروں پہ لگایا جاتا ہے جس سے اس کی زیادہ کیئر بھی نہیں کیا جاتا اور یہ لوگوں کو دور سے اپنی خوبصورتی دکھاتا ہے اور یہ پھولوں کی خوبصورتی لوگوں کو بہت دور سے اٹریکٹ کرتی ہے۔ گل مور کا درخت ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے اور پرندوں اور دیگر جانداروں کے لیے بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ گل مور کا درخت پھولوں کے ساتھ ساتھ یہ سایہ بھی فراہم کرتا ہے اور اسی وجہ سے پرندے اس کے اوپر بہت زیادہ بسیرا کرتے ہیں۔ یہ درخت اپنی خوبصورتی اور سایہ کی وجہ سے بہت زیادہ مقبول ہے اور کسی بھی جگہ کو دلکش بنا سکتا ہے۔ اس کی زیادہ خوبصورتی اس کے پھولوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ گل مور درخت پہ پھولوں کے ساتھ ساتھ اس پر پھلیاں لگتی ہیں جس کے اندر بیج ہوتا ہے۔ گل مور کو بیج کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے۔ ان کو بیج کا لگانے کا بہترین طریقہ مئی جون جولائی ہوتا ہے۔ دوستو اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو کمنٹس میں ضرور بتانا۔ تھینک یو۔